بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے تو چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار میں آپ کو آج سب کے سامنے خاص مبارک دینا چاہتا ہوں۔ مبارک یہ نہیں جو ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو پیکج اناؤنس کیا اس کی مبارک نہیں، مبارک میں چیف منسٹر صاحب آپ کو اور پھر آپ کی جو ٹیم ہے، چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب، جس طرح آپ نے یہ بڑے بڑے قبضہ گروپ کے محل گرائے ہیں، میں اس کے لیے خاص آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو قبضہ گروپ، جو یہ لعنت ہے قبضہ گروپس کی، غریبوں کی زمینیں قبضہ کرنا، سب سے بیچارے جو ہمارے محنت کش بیرون ملک پاکستانی، وہ محنت کر کے بیچارے اپنے پیسے جوڑ کے آ کے زمین خریدتے ہیں گھر بنانے کے لیے، اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے اور پھر بے بس ہوتے ہیں لوگ ان طاقتور لوگوں کے سامنے۔ تو جس طرح میں نے بڑا محل گرتے دیکھا، سب سے بڑا لاہور کا قبضہ گروپ جس کی پشت پہ پچھلا وزیر اعظم اور اس کی فیملی کھڑی تھی، جو ان کے ہوتے ہوئے زمین قبضہ ہو رہی تھی، بلکہ انہوں نے اس کو تحفظ دیا۔ یعنی قبضہ گروپ کو کون بچا رہا تھا؟ وزیر اعظم اور اس کی حکومت۔ تو سوچیں کہ بیچارے چھوٹے لوگ کیا کریں گے؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تبدیلی کیا ہے، یہ ہے تبدیلی۔ جب یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کے اوپر ہاتھ پڑے گا، یہ ہے تبدیلی۔ کبھی کوئی ملک آج تک تبدیل نہیں ہوا، یہ سن لے میری بات۔ کبھی کسی ملک نے ترقی نہیں کی جدھر قانون کی بالادستی نہیں ہوئی۔ جو بھی دنیا میں ملک آگے بڑھا ہے، ابھی بھی جو بھی دنیا میں خوشحال ملک ہیں، دنیا کا نقشہ دیکھ لیں، ایک ایک ملک میں جو ایک چیز خوشحالی کی ایک سب سے بڑی وجہ ہوگی، وہاں قانون کی بالادستی ہے۔ کوئی قانون کے اوپر نہیں۔ کوئی بڑا ڈاکو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں تمہاری گورنمنٹ گرا دوں گا جب تک مجھے این آر او نہیں دو۔ وہاں قانون، اور جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے وہی قوم اوپر چلتی ہے۔ ہماری مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ انصاف قائم کیا تھا۔ انصاف بنیاد ہوتی ہے خوشحالی کی۔ تو چیف منسٹر صاحب، میں نے تو یہ خاص کہنا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں بڑا شرمیلا سا چیف منسٹر ہے، کوئی زیادہ تقریریں نہیں کرتا، شہباز شریف کی طرح اربوں روپے اپنے اشتہاروں پہ اپنے اوپر نہیں خرچ کرتا، بڑے 40 گاڑیوں کے کانوائے میں نہیں پھرتا۔ لیکن یہ اصل کام ہے کرنے کا۔ اور آج ساہیوال میں مجھے خاص طور پہ خوشی ہے کہ ہم نے یہ جو پروگرام شروع کیا، یہ چیف منسٹر صاحب اور ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم اب ڈویژن بائی ڈویژن جائیں گے، اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں باری باری ہم نے ایک علاقے کو اٹھانا ہے، اور پوری طرح یعنی اس کی ہر طرح اس علاقے میں ترقی کیسے ہم کروا سکتے ہیں۔ تو آج ایک پورا پیکج لے کے آئے ہیں ہم اپنے ساتھ۔ چیف منسٹر صاحب نے اپنا پیکج دیا ہے، اور اس میں بڑی زبردست چیزیں جو پہلی دفعہ ساہیوال میں ہوئی۔ دیکھیں، عام آدمی، سب سے زیادہ عام آدمی کی ضروریات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عام آدمی کو کہ اگر اس کے گھر میں بیماری ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے۔ جو صحیح طرح مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں نے اتنی اس چھوٹے سے گروپ میں تالی بجتے نہیں دیکھا۔ ابھی میں بتاؤں کہ کس چیز پہ بجنی چاہیے تھی۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ساہیوال میں سارے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی 7.5 لاکھ کی۔ اور اس کا مطلب
کہ کسی بھی بیچارہ غریب مزدور جس کو سارا وقت مشکل پڑی ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں جا کے تو میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں، اور جب اس کے گھر میں بیماری ہوتی ہے اور پھر وہ سوچتا ہے کہ میں اب اپنے گھر میں بچوں کو کھانا کھلاؤں یا میں جا کے علاج کرواؤں، یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ جب کسی بھی گھر میں یہ جب مسئلہ آتا ہے وہ گھر اپنا سب سے مشکل وقت سے گزرتا ہے۔ دنیا کی ریسرچ شو کرتی ہے کہ جو گھرانے غربت کی لکیر سے اوپر بھی ہوتے ہیں، بیماری کی وجہ سے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانے کی وجہ یہ تھی کہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا ہے، تو تب میں نے سوچا کہ میں صاحب حیثیت تھا، مجھے اتنی مشکل پڑی اپنی والدہ کا علاج کروانے کے لیے، تو وہ جو بیچارے غریب گھرانوں میں گھر میں وہاں جب کینسر ہوتی ہے تو اس گھر کے اوپر کیا گزرتی ہے، کیونکہ کینسر کا تو بہت مہنگا علاج ہے۔ تو یہ جو ہیلتھ کارڈ شروع ہوا ہے ساہیوال سے، اور ڈی جی خان سب سے پنجاب کا غریب علاقہ ہے، ادھر سے شروع ہوا ہے تاکہ ان کو پہلے ہیلتھ انشورنس ملے، اور انشاءاللہ دسمبر تک سارے پنجاب کے لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس آ جائے گی۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ امیر ملکوں میں، ڈیولپڈ نیشنز کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جو ہمارا ملک بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست، وہ اس ویژن کی طرف اب جا رہا ہے کہ عام آدمی کا سب سے پہلے علاج، اس کے بعد تعلیم۔ اب پورا زور دینا اب تعلیم کے اوپر ہم نے، اور تعلیم سی ایم صاحب اس کے اوپر ہم نے خاص توجہ دینی ہے کہ جو عام آدمی سرکاری اسکولوں میں جس طرح کی تعلیم مل رہی ہے اس کو کیسے اپ گریڈ کرنا ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک کورس سلیبس پاکستان میں لے کے آئیں گے۔ یہ اپریل میں جو فیڈرل گورنمنٹ اور ہم نے اپنے دو جو صوبے جدھر ہماری گورنمنٹ ہے، اور اب تیسرا گلگت بلتستان، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایک کورس سلیبس سب کے لیے ہو، یعنی انگلش، یہ نہیں کہ انگلش میڈیم، اردو میڈیم، دینی مدرسے، ایک ہی ملک میں 3 سلیبس چل رہے ہیں، 3 کلچر چل رہے ہیں ایک ہی ملک میں، تو انشاءاللہ ایک ہی سلیبس، کورس سلیبس سارے ملک میں اپریل سے شروع ہوگا۔ اس سے سب سے فائدہ ہوگا غریب گھرانے کے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو اوپر آنے کے لیے ان کو موقع ملے گا۔ ابھی یہ موقع ہی نہیں مل سکتا کیونکہ ان کو وہ تعلیم ملتی ہے کہ وہ اوپر ہی نہیں آ سکتے، تو یہ دوسری ہماری کوشش ہے۔ اور یہ جو ثانیہ نشتر نے احساس پروگرام کی آپ کو جو چیزیں بتائیں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ احساس پروگرام ہے کیا۔ دیکھیں، ہر ملک میں ایک لفظ انگریزی میں استعمال کرتے ہیں سیفٹی نیٹ، کہ جو نچلا طبقہ ہے اس کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، ہر ایک جو فلاحی ریاست ہے، مثلا ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے، یورپ کے اندر بھی زیادہ تر ملکوں میں، انگلینڈ کے اندر ایک سیفٹی نیٹ ہوتا ہے کہ غریب آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کو مفت علاج کی سہولت ہو۔ دوسرا کہ وہ بچوں کو تعلیم دے سکے، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں تو مفت تعلیم اس کو بچوں کو ملنی چاہیے۔ تیسری چیز، وہ اس کے لیے حکومت روزگار کے موقع دے کہ اگر وہ بے روزگار ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا حکومت کے پاس پروگرامز ہونا چاہیے کہ وہ روزگار دیں، جو کہ ابھی آپ کو ثانیہ نے بتایا کہ اور یہ کامیاب جوان کے سستے قرضے، جس طرح یہ ٹریکٹر دیے ہیں، یہ اس طرح کی گورنمنٹ کے پاس پروگرامز ہونے چاہیے سہولتیں دینے کے لیے جب کہ بے روزگاری ہو۔ تو اور پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن، تو یہ پورا جو احساس پروگرام ہے اس کا مطلب ہی سیفٹی نیٹ نچلے والے طبقے کو دینا ہے۔ اور میں کل ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں اس وقت لبنان میں لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں،
توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, یعنی ٹیئر گیس پھینکی جا رہی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے. ایک مطالبہ جو لوگ سڑکوں کے اوپر نکل کے مظاہرے کر رہے ہیں, ایک مطالبہ ان کا یہ ہے کہ جب وہاں کرونا کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا لیبنان میں, تو گورنمنٹ نے جو پیسے بانٹے اس ٹائم پہ, انہوں نے کہا وہ پیسے صحیح نہیں بانٹے گئے, سیاسی بنیاد کے اوپر پیسے بانٹے گئے. اور وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ منصفانہ اور شفافیت سے وہ پیسہ نہیں بانٹا گیا, اس لیے وہ سڑکوں پہ ہیں. ہم نے تھوڑے سے وقت میں اور یہ احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے 180 ارب روپیہ بانٹا, یہ جب لاک ڈاؤن لگا تھا, اور 180 ارب روپیہ بانٹا. ایک آدمی نے سارے پاکستان میں نہیں کیا کہ سیاسی بنیاد پہ پیسے بانٹے گئے. سب نے تسلیم کیا, ہمارے مخالفین نے تسلیم کیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ سندھ میں جو ہمارا صوبہ نہیں ہے, وہاں سندھ کی آبادی سے زیادہ پیسے بانٹے گئے, حالانکہ پیپلز پارٹی کا صوبہ تھا, کیونکہ صرف اور صرف میرٹ کے اوپر ڈسٹریبیوشن ہوئی. تو یہ جو آپ کا بھی پروگرام ہے عثمان ڈار کامیاب جوان کا, اس میں جتنی میرٹ ہوگی اتنا یہ پروگرام کامیاب ہوگا. جو لوگوں کو آپ پیسے جو چیزیں بانٹیں گے, یہ جس طرح آپ نے یہ جو ٹریکٹرز کا کہا, اور جو آپ بھی باقی قرضے دے رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی بزنسز شروع کر سکیں, تو اس کے اوپر مجھے پتہ ہے آپ کا سارا سسٹم, اور اس لیے مجھے اعتماد ہے کہ اس میں لوگ جو بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے وہ میرٹ کے اوپر, اس کے اندر کوئی کسی قسم کی سیاسی افیلیشن یا کوئی فیورٹزم نہیں ہوگی. اور یہی وجہ سے انشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت کامیاب ہوگا. اور یہ ایک منٹ, اور میں جو امین اسلم جو آپ نے ابھی کیا, ایک بات کر لو بات. سمجھ گیا. یہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہماری کوششیں جو لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی اب ہمارا تحریک انصاف لے کے آ رہی ہے, بالکل ایک نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. ساری اس کی کوشش یہ ہے کہ جو پاور ہے وہ نیچے تک جائے یا ڈیوالو کرے. تو جتنی لوگوں کی سہولتیں ان کے گھروں میں مل سکتی ہیں, ان کے بلکہ گاؤں کی سطح پہ مل سکتی ہیں, شہروں کے اندر مل سکتی ہیں, اتنا ہی بہتر نظام ہوتا ہے. تو جو آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا گورننس کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں, جو نیا بلدیاتی نظام ہے, جو انشاءاللہ اسی سال جب الیکشن ہوں گے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو زیادہ تر لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں وہ ان کے گھروں میں حل ہوں گے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں انصاف کی, کیونکہ اس میں عدلیہ سے ہمیں کنسلٹ کرنا پڑتا ہے, یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو نہیں ہے, یہ ہمیں عدلیہ سے کنسلٹ کرنا پڑے گا. ضرور ہم بات کریں گے. میرا اپنا بالکل آپ سے میں اگری کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ لوگوں کو اتنی دور جانا نہیں چاہیے انصاف لینے کے لیے. ان کو جتنا بھی ڈیوالو کریں ہائی کورٹس تو اتنا فائدہ ہوگا. اور جو میں اب جو تیسری چیز پہ آنا چاہتا ہوں, امین اسلم نے جو بھی آپ سے باتیں کی, یہ بھی بہت اہم باتیں ہیں. پاکستان میں ہم نے کبھی ان چیزوں کے اوپر توجہ ہی نہیں دی. ماحولیات کسی نے پرواہ ہی نہیں کی. میں جب چھوٹا سا تھا تو میں یہ چیچا وتی کے جو بڑا جنگل ہوتا تھا, یہاں میرے ماموں شکار پہ مجھے لایا کرتے تھے جب میں 8-9 سال کا تھا. مجھے تب سے یاد ہے بڑا گھنا جنگل تھا. آہستہ آہستہ سارے جنگل ہی ختم ہو گئے. بڑے بڑے جنگل تھے, بڑے بڑے درخت تھے. ٹمبر مافیا نے وہ چھانگا مانگا کا جنگل, اس میں سارے بڑے درخت چلے گئے. یہ دیپال پور میں جنگل تھا وہ گیا. میاں والی میں بہت بڑا جنگل تھا کندیاں, وہ ختم ہو گیا. تو اب جو ہم کوشش کر رہے ہیں
کہ ہم اب پھر سے پاکستان میں جنگلات اپنے اگا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری طرح ایک ریفارسٹیشن، یعنی ایک جو 10 ارب 10 بلین ٹری سونامی، یہ اب انٹرنیشنل پروگرام اکنالج کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر اب ہم ہر جگہ، پہلے تو وہ سارے جنگل ان کے اوپر قبضے ہوئے تھے، تو وہ قبضہ کا تو آپ کو پھر سے میں نے کہہ دیا کہ عثمان بزدار نے تو جہاد کر دیے قبضہ کے اوپر، تو انشاءاللہ جنگلات کے بھی سارے قبضے چھڑائیں گے. اور اس کے بعد ایک بس تو امین اسلم، ایک تو یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے کہ ہم پہلے جو سیوریج کو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنائیں گے، جو کہ آج جس کی میں نے انوگریشن کی ہے، کہ یہاں یہ جو گندا پانی ہم اپنے دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں، ہمارے وہ نیچے جا کے گراؤنڈ واٹر میں مل جاتا ہے، کسی نے آج تک پرواہ نہیں کی. ایک پاکستان کا بنایا ہوا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، وہ جو جس کی میں نے آج انوگریشن کی ہے، جو کہ 4 ارب کا امپورٹ کریں تو بنتا ہے، جو 40 کروڑ کا یہاں لوکلی بنا ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم نے سارے پاکستان کی ڈسٹرکٹس میں لے کے جانا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے کیونکہ پانی کا آگے جا کے مسئلے آ رہے ہیں پاکستان میں، ابھی بھی آ رہے ہیں، تو وہ جو پانی ہے اس کو ٹریٹ کر کے، اور وہ جو پانی ٹریٹ کر دیں گے، وہ پھر اس سے جنگلوں کے اندر، جنگل اگانے کے اندر وہ پانی کو استعمال کریں گے. تو وہ پانی بھی گراؤنڈ واٹر یا ہمارا جو پینے کا پانی اسے متاثر نہیں کرے گا، اور اس پانی سے ٹریٹ کر کے تو اس کو ہم اپنے جو جنگلات، اب ہم پوری طرح کیمپین کرنے لگے ہیں، یہ جو جنگل آپ کے تباہ ہو گئے ان کو اگانے کے لیے اس پانی کو استعمال کریں گے. ساتھ ساتھ جو امین اسلم نے بات دوسری بھی کی کہ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ سارے باہر سے کولا امپورٹ کرتے ہیں، وہ سارا کولا ادھر سے ٹرین میں آتا ہے ساہیوال تک. اصولوں تو یہ پلانٹ اگر بنانا ہی تھا کولے کے اوپر پاور پلانٹ، تو یہ سمندر کے پاس بناتے تاکہ اتنی دور کولا لانا نہ پڑتا. لیکن اس کے ہم جو سٹڈی کر رہے ہیں، بڑے برے ماحولیات کے اوپر اثرات ہیں، تو اس کے اوپر بھی آگے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. لیکن کوشش اب یہ ہے کہ یہاں ریفارسٹیشن بہت زیادہ آپ کے درخت اگائے جائیں تاکہ وہ آپ کی ماحول کو، آپ کی پولوشن لیولز کم کرے. جو آخر میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے، دیکھیں ساہیوال کے لوگوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو آپ نے یہ سڑک کی بات کی، میں نے ان کو کہا کہ اس کی پوری فیزیبلٹی ہمیں دیں، کیونکہ میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا، مجھے تو نہیں پتہ ابھی تک جتنے زیادہ آپ نے اناؤنس کر دیے ہیں، جتنے اربوں کے پروجیکٹس، اب پتہ نہیں کہ پیسہ ہے بھی، میں ایسے تو آپ کو اناؤنس ہی کرنے لگا تالیاں بجوانے کے لیے. لیکن جب مجھے پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس یہ فیزیبل ہے، پیسہ ہے، تو مجھے پتہ ہے اس سڑک کی بڑی ضرورت ہے، بڑا فائدہ ہوگا ساہیوال کو. انشاءاللہ یہ اس کو ہم پرائرٹی بیسس کے اوپر آپ کے لیے یہ جو 2 سڑکوں کی بات کی وہ بھی بنائیں گے. لیکن دیکھیں جی، آخر میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ یہاں انڈسٹریل اسٹیٹ بنانی ہے آپ کے لیے. اصل روزگار نوجوانوں کو انڈسٹریل اسٹیٹ سے ملے گا. اس وقت پاکستان کو ہم بڑی دیر کے بعد انڈسٹریلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے آج فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، سیالکوٹ کے اندر اس وقت ٹیکسٹائل فیکٹریوں کو ورکر نہیں مل رہے، مزدور نہیں مل رہے. ساری ٹیکسٹائل ہماری انڈسٹری اس وقت چل پڑی ہے، ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری انشاءاللہ اٹھ گئی ہے. تو ہماری اب کوشش یہ ہے کہ انڈسٹریلائز، اور آپ کے لیے اس علاقے کے لیے وہ انڈسٹری جو ایگرو بیسڈ ہے اس کے اوپر اب ہم پورا کام کر رہے ہیں کہ آپ کی انڈسٹریل اسٹیٹ پوری ڈیولپ کریں. اس کے لیے ہم پورا کام کر رہے ہیں. زمین کا بھی ہم نے نشاندہی کر لی ہے، اور انشاءاللہ جو ٹرانسفارمیشن آئے گی فیصل آباد کی، وہ اصل میں جب آپ کی انڈسٹریل اسٹیٹ کام کرنا شروع کرے. میں اور ایگریکلچر اور زراعت کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی پالیسی لے کے آ رہے ہیں ہم، ایک لانگ ٹرم پالیسی پہلی دفعہ، کیونکہ اس وقت ہم نے اپنی جو اصل چیز اس کو اٹھانی چاہیے تھی پاکستان میں، زراعت، اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، نہ اس کے اوپر کوئی ریسرچ کی ہے. لیکن ہماری اس وقت خوش قسمتی یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ اکنامک جو ہمارا سی پیک کا جو ان کے ساتھ
اگریمنٹ یا سی پیک کے اندر اگریمنٹس چل رہی ہیں، اس کے اندر ہم نے اب ایگریکلچر کو، اپنی زراعت کو شامل کر لیا ہے. تو چائنا سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی ریسرچ ہمارے سے بہت آگے نکل چکی ہے سیڈ ڈیولپمنٹ میں، لیکن خاص طور پہ لائف سٹاک، کیونکہ ساہیوال مشہور ہے، اپنی ساہیوال کی گائے مشہور ہے ہر جگہ. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چائنا کے اندر جو ان کی گائے دودھ دیتی ہے وہ 6 گنا زیادہ ہے پاکستان سے. تو یہ سوچ لیں کہ ہم اپنی اگر ساہیوال کے اندر ہی یہیں شروع کر دیں، اپنی گائے کی کوالٹی امپروو کرنی شروع کر دیں، اور ہمیں پورا مدد کرنے کے لیے تیار ہے چائنا، تو آپ سوچ لیں کہ یہاں دودھ کی پروڈکشن کدھر پہنچ سکتی ہے. اور پھر دوسرا جو ہماری جو زراعت کے اندر جو چائنا کے اندر پروڈکشن ہے، ان کی جو پیداوار ہے گندم میں، باقی جو ان کی کراپس ہے، وہ ہمارے سے کئی گنا زیادہ ہے. تو ہم نے اب پوری ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے اور پوری توجہ دینی ہے کہ اپنی زراعت کو ہم اٹھائیں، کیونکہ 60s کے بعد جب وہ میکسی پاک آئی تھی اور ریولوشن آئی تھی ہماری زراعت کے اندر، اس کے بعد کبھی بھی توجہ نہیں دی گئی. تو ایک طرف آپ کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹ بنا رہے ہیں، دوسری طرف انشاءاللہ اپنی زراعت کے اوپر پورا زور لگائیں گے. اور انشاءاللہ ساہیوال وہ جگہ ہے، میں ویسے آپ کو آخر میں بات کر دوں، ساہیوال وہ جگہ ہے جو میں اپنی زندگی کا پہلا ریپرزینٹیو کرکٹ میچ 16 سال کی عمر میں ساہیوال میں کھیلا تھا.